बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लग गया है। इस पे बात करनी है, तफसील से बात करनी है। और वैसे अरशद नदीम साहब ने आते ही यूथियों पर हाइड्रोजन बम फेंक दिया है, इस पर भी बात करनी है। कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़, एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ शेयर करनी है। मैं बार बार इस वजह से, और आप भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया सेल तहरीक इंसाफ का नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल, यूट्यूबर्स बैठे हैं, और फिर वो मालशिया पालशिया, वो इतना स्ट्रांग सेल है। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया शगुफा, नई शुरली छोड़ देते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें इबहम का शिकार हो जाती हैं। इस पर मैंने बात की है, और मैं एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ ये भी शेयर करने लगा हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, धड़ाधड़ लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके तामुन से। ये आप सब कुछ खबरें सुने, आपका राइट है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। इस चिलचिलाती धूप में, इस हब्स वाली गर्मी में वो जोड़ों का पानी पी रहे हैं। ये मैं सबसे पहले ज़रा आता हूँ अरशद नदीम साहब पे। अच्छा, मैं हैरान हूँ, अरशद नदीम साहब ने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। दूसरी बात यह है, उन्होंने ओलंपिक्स का कई 100 साला रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। और उन्होंने, मतलब अब आप देखें कि कोई और तो और, मैं इंडिया के मीडिया को फॉलो करता हूँ, और इंडिया का मीडिया बार बार उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। वो जो नीरज चोपड़ा हैं, उनकी वालदा ने भी उनकी बड़ी तारीफ़ें की और उनको बेटा कहा। इनकी वालदा ने उनको बेटा कहा। बड़ी अच्छी बात है, बर्दाश्त इसी चीज़ का नाम है। तो मैं हैरान हूँ कि यूथियों को क्या मसला हो गया। ये यूथी क्यों इतने तड़पने लगे? शायद वो, उनको आदत ही नहीं है। वो कहते हैं खान साहब के अलावा कोई हीरो हो ही नहीं सकता, खान साहब के अलावा वो किसी को हीरो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, और किसी को हीरो देख ही नहीं सकते। भाई, उसने बहुत बड़ा काम किया है। और खान साहब तो आपको पता है, वो तो उधर बरतानिया में, और वो इस तरह की अयाशियाँ कर के, इस बेचारे के पास तो वो भाला ख़रीदने के भी पैसे नहीं होते थे। बाद में वो हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। अब ये आप देखें उसने आते ही क्या कह दिया, और फिर उसके ये ज़रा चेक कीजिए, ये सुनिए। PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ, जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था, और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। आपने भी सियासत में आना, मैंने भी एक कौमी हीरो आई थी, सियासत में आए थे, वो आपने भी आना। अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। उन्होंने कहा मैंने सियासत में नहीं आना, ठीक है, और जनाब मेरा जो काम है मैंने वही करना है, और मैंने सियासत में बिल्कुल नहीं आना है, ऐलान किया था। वैसे मैं यूथियों को एक बात याद दिलाऊं, यूथियों के लीडर ने कहा था कि मुझे तो, अगर मैं तो ख़ुदकुशी कर लूँगा कि अगर मुझे घर घर जाके किसी से वोट मांगने पड़े। ये तो बड़ा गंदा काम है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि यूथियों के लीडर किस तरीके से सियासत में आया। लेकिन अब भाई वो खुद कह रहा है कि मैं, अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि जी इसको कोई चिट्ठी दी गई है। भाई बात ये है कि वो जाने से पहले भी कह चुका है जाने से बहुत अरसा पहले कह चुका है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने फेस्टिवल करवाए थे, ये जो 2012 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया था, वहाँ से मैंने जन्म लिया, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद भी वो मुतअद्दिद बार कह चुका है। और वो ये भी कह चुका है कि खान साहब ने इदारों के अंदर से वो स्पोर्ट्स यूनिट या स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ख़त्म करके, वो सेक्शन ख़त्म करके तबाही मचाई है मुल्क में। ये सिर्फ वो नहीं बल्कि सारे खिलाड़ी कह चुके हैं, ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कह चुके हैं। तो इसमें ढकी छुपी कौन सी बात है? अगर किसी की तारीफ़ कर दी, और उन्होंने उनको जाने से पहले भी कोई 25 लाख रुपए दिए, अभी मरीम नवाज साहबा ने 10 करोड़ रुपए दिए, सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए दिए, उनको उधर से भी इनामात मिले, और भी उनको लोग इनाम दे रहे हैं। अब बात यह है, अगर किसी ने किसी की तारीफ़ कर दी तो ये आते ही मेरा ख्याल है उसने यूथियों पर ना हाइड्रोजन बम फेंक दिया है। अब वो अपने घर गए,
ये कोई कम बात है, ठीक है, बरतानिया भी तमगे जीत रहा है, चाइना भी, वो तो जीत रहे हैं ना, हमने तो 40 साल के बाद जीता है ना। ये भी तो आप देखें कि हमने 40 साल के बाद तमगा जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल ऐसे नहीं जीता, रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड मेडल जीता। और अब वो खुद कह रहे हैं, इंडियन कह रहे हैं कि अब हमें तो नहीं लगता कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा इतना आसानी से मुस्तकबिल करीब में। ये रिकॉर्ड जो कि 92.97, अच्छा यूथिये इस पे भंगड़ा डाल रहे हैं कि जी ये 92 और 92 का, वो भी 92 का कप, ये भी 92, और ये कोई सर भाई, ये अगर आप में थोड़ी बहुत समझ हो ना, ये आपकी हीरोशिप को लथाड़ने के मुतरादिफ है। और ये कुदरत ने आपसे इंतकाम लिया है। ये वो 92 के ऊपर जब दूसरा 92.97 आया है तो ये शेर को 1.25 टक्कर किया है। ये मैं आपको बता दूं। अब यूथिये रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया है, खान साहब का जिक्र कम हो गया है, अरशद नदीम का जिक्र ज़्यादा हो गया है। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है, असल में इनको यूथियों को बर्दाश्त नहीं है, शख्सियत परस्तों को। सुप्रीम कोर्ट से आज अभी अभी एक फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, 2-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है जनाब। और नून लीग के रुकन कौमी असम्बली अजहर क़यूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़कार अहमद की रुकनीत बहाल हो गई है। ये मामला क्या था, ये 3 हल्के हैं जनाब, NA 79, NA 81 गालिबन गुजरांवाला है, और NA 154 ये लोधा। ये 3 हल्के थे। इन 3 हल्कों में जनाब गिनती की दरख्वास्त दी थी नून लीगियों ने। अब मैं आपको बताऊं ना, यहाँ तो ये कहा जा रहा है ना, फार्म 47, फार्म 45, असल में नून लीग का अपना मीडिया, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सकता। और साथ ही वो ख़ुद उन्होंने मुंह में घुंघनियाँ डाली हुई हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल बात, वो उनके जो MNAs या MPAs, उन्होंने कुछ करना नहीं होता, वो कहते हैं जनाब सब कुछ हमें कोई और करके दे दे। तो बहरहाल वो अपना फार्म 47 और फार्म 45 का ये 3 हल्के मैं आपको इसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी दिखाता हूँ, फिर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ये क्या चक्कर है यार। ये तो हम ये सुन रहे थे कि फार्म 45 और फार्म 47, तो ये क्या निकल आया है बीच में से। चले 79, 81 और 154, इन तीनों पर नून लीगी उम्मीदवार बहाल हो गए हैं। मामला क्या था, चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि जनाब ये यहाँ पर PTI के लोग जीते और PTI के, और फिर नून लीगी चले गए इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा जी आप गिनती करवाएं, गिनती कराई तो ये जीत गए। अब वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने गिनती की है इलेक्शन कमीशन ने, और लाहौर हाई कोर्ट ने उल्टा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दे के, तो इस तरीके से उन्होंने माशाअल्लाह उन्होंने कहा नहीं जी ये ख़त्म करो इनकी ये गिनती शिनती, और वही PTI वाले जीतेंगे। अब वो दोबारा चले गए नून लीग के लोग सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना और अब ये फ़ैसला आ गया है, और उन्होंने वो PTI की रुकनीत कैंसिल करके, यानी कि उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो कैंसिल करके जो लाहौर हाई कोर्ट ने करवाया था, अब वो नून लीगी तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन एक बाइज़्ज़त बावकार इदारा है, उसने गिनती की है, और लाहौर हाई कोर्ट को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ हत्ता की इज़्ज़त वाले रिमार्क्स देने और इस तरह के गलत रिमार्क्स देने। अब ये फ़ैसला 2-1 से आया है। 3 हल्के ये नून लीग को मिल गए हैं और तीनों के तीनों उनके ये बहाल हो गए। अब मैं जो आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ वो वीडियो ये है जनाब, ये बाबर नवाज़ साहब हैं, ये NA 18 है, गालिबन हरीपुर का हल्का है, और ये वही हल्का है जो कि उमर अयूब साहब हैं, इनके सेक्रेटरी जनरल और इनके वो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और आमिर डिक्टेटर गौहर अयूब का पोता, जिन पर थोड़ा अरसा पहले, मैं आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई शहबाज गिल की, वो सदर अयूब की कब्र पे भी लानत भेज रहा था, उमर अयूब के दादे की कब्र पर। अगर आपको दोबारा देखनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा भी दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये आप बाबर नवाज़ साहब,
یہ بابر نواز صاحب ہیں اور یہ بابر نواز صاحب NA18 ہری پور، ذرا اس کی بات سنیں پھر یہ بات کر کیوں رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اصل میں چکر کیا ہے۔ چکر یہ ہے، پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ کو چکر بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، یہ سن لیجئے۔ جو اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے بڑا صادق اور امین بنتا ہے، جو یہاں پہ بھی آ کے آپ کے پاس بھی بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں پاکستان کی بات بعد میں کریے گا، پہلے اپنے گھر کی بات کر لیتے ہیں، پہلے ہری پور کی بات کر لیتے ہیں، پہلے NA18 کی بات کر لیتے ہیں، پہلے 604 پولنگ سٹیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ ان کے بیگ کھلوا لیں تو یہ تو ایک مثال بن جائے گی پورے پاکستان کے لیے اگر آپ سچے ہوئے۔ لیکن اگر بابر نواز سچا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ فارم 47 اور بکسے چوری ہو گئے، ہماری سیٹیں چوری ہو گئی، تو میں کہتا ہوں میرے ضلع ہری پور کی سیٹ 2 دفعہ چوری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کہ چلو آج ہی آ جاؤ، آ کے ریٹن میں دے دو اور ایک گڈ گیسچر میں اپنے عہدے سے آپ کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا سیاسی اثر و رسوخ اور اپنے دادا والا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی بجائے ایک کامن مین کی طرح میرا مقابلہ کرو اور آگے الیکشن کمیشن میں کہہ دو کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ جو بابر کہہ رہا ہے یہ چیز اگر یہ مجھ پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے تو میں اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تمام بیگ کھول لیں اور جو بیگ کھولنے کے جتنے بھی خرچہ آتا ہے، جو فی ووٹ کی ایک الیکشن کمیشن نے کاسٹ رکھی ہوئی ہے، میں وہ کاسٹ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمام کے تمام بیگ کھول کے پتہ چل جائے گا چور کون ہے۔ میں نے پتہ چل جائے گا چور کون ہے اور ساتھ کون ہے۔ اس سے بڑی ٹرانسپیرنسی، اس سے بڑا چیلنج اور اس سے بڑی سچائی ہوتی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیگ کھولنے کے پیسے بھی میں دیتا ہوں۔ اور اب ہوا کیا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ یہ بابر نواز صاحب الیکشن کمیشن میں گئے کہ جناب گنتی کرائیے، میں جیتا ہوں، عمر ایوب صاحب ہار گئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب اس چیز کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جناب ان کو انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے، انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمر ایوب کا حلقہ نہ کھولیں۔ اب مجھے انتہائی حیرانی ہے بھائی، یہ حیرانی ہے مجھے، یہ کیا یہ انصاف کے تقاضے ہیں یا یہ تحریک انصاف کے تقاضے ہیں؟ عمران خان نے آتے ہی کہا تھا 2018 میں کہ آپ کی مرضی جو حلقہ کھلوا لو۔ خواجہ سعد رفیق نے اپلیکیشن دے دی کہ جی ٹھیک ہے میں حلقہ کھلواتا ہوں، کیونکہ لاہور سے خواجہ سعد رفیق ہی لڑے تھے 2018 میں عمران خان کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا جی میرا حلقہ کھول دیں، ٹوٹل کوئی 500 کی کتنے کی فرق تھی ٹوٹل۔ اب جب انہوں نے کہا کہ جی میرا حلقہ کھول لیں، انہوں نے درخواست دی تو بابر اس وقت بابر امان صاحب عمران خان کے وکیل تھے، وہ کورٹ پہنچ گئے سٹے لینے کے لیے۔ ادھر یہ کچھ کہتے ہیں منافق اور ادھر پریکٹیکلی کچھ اور کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ نے بھی وہ انٹرویو سنا ہوگا، وہ دیکھا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے نا 1-2 انٹرویو دیے عمران خان نے انڈیا میں۔ وہ ایک شو ہے رجت شرما کا شو ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں بڑی اہم باتیں ہیں، تو اس میں آپ کبھی سنیے گا اس کو۔ اس میں انہوں نے پہلے ان سے سٹارٹ کیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی ماں نے جب آپ باہر جا رہے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے اور باہر لندن وغیرہ ادھر ادھر جا رہے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کو منع کیا تھا کہ گوریوں کے چکر میں نہ پڑنا اور یہ نہ کرنا، اور آپ پھر وہی گوریوں کے چکر میں پڑ گئے اور صرف انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ماں نے منع کیا تھا کہ وہاں سے شادی نہیں کرنی، یہ مانا ہے اس کے سامنے، مجھے ماں نے منع کیا تھا کہ اس چکر میں نہیں پڑنی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پھر آپ نے ماں کی بات تو نہیں مانی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے شادی بھی کی اور آپ باقی بھی گوریوں کے چکر میں پڑے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو اس کا اچھا، اب آپ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جو بدبخت انسان ماں کی نہیں مانتا وہ کسی اور کی مانے گا؟ یہ تو یوتھیوں کو، تو یوتھیوں ویسے اپر چمبر فارغ ہے نا ان کا تو اچھا انہوں نے اسی انٹرویو میں غالباً عبد القادر کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
یہ آپ پڑھ لیجیے گا، میں کافی عرصہ پہلے سنا تھا۔ بہرحال ایک اہم کرکٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان کے سسر جو کہ وہ گولڈ سمتھ یا جو ان کا نام تھا جمائمہ کے والد، انہوں نے کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اور انہوں نے دوائیاں بنائیں، اور وہ دوائیاں کینسر کی دوائیاں تھیں، اور ان کا ٹیسٹ صرف انسانوں پر ہو سکتا تھا۔ یہ رجت شرما نے عمران خان سے پوچھا، اور باقی تو وہ یورپ والے تو اس طرح سے کر نہیں سکتے تھے کہ ٹیسٹ صرف انسانوں پر کریں، کیونکہ وہ تو عام طور پہ لیبارٹری میں باقی ادھر، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ٹیسٹ صرف انسانوں پر ہو سکتا تھا، تو آپ نے وہ کینسر ہسپتال یہاں پہ بنا دی، اور پھر اس کے بعد جناب وہ آپ نے وہی ٹیسٹ انسانوں پر۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر وہ پتہ نہیں کوئی بندے ضائع ہو گئے ہوں گے یا کچھ لگا ہوگا، تو آپ نے اپنے سسر کی فارماسیوٹیکل کمپنی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر پاکستانیوں پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ انسانیت سے گر چکا ہے، صرف اس کے علاوہ اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آج بھی انٹرویو موجود ہے، وہ سارا انٹرویو میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو جو بندہ اس حد تک گر سکتا ہے، اگر ایسا ہی ہے، اور جو بندہ اس حد تک اس کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس کے پاس کوئی جواب تھا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ صورت میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کوئی ایکسکلوسیو معلومات دوں گا۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کچھ ایف اے فیل میٹرک فیل یوٹیوبر نے کہا جی یہ 2 مہینے کی گیم ہے، خان صاحب نے باہر آ جانا ہے۔ وہ عمران ریاض صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے خان صاحب کو باہر نکالیں، انہوں نے 2 مہینے بعد ہی باہر نکل آنا ہے، تو اس سے پہلے ہے کہ پہلے نکال لو، پہلے نکالو گے تو عمران خان ڈیفرنٹ ہوگا، اور بعد میں نکالو گے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ڈیفرنٹ کیا ہوگا؟ اس نے کو بم پھینک دینا ہے۔ ڈیفرنٹ کیا؟ وہ تو پہلے پیر پکڑ کے بیٹھا ہے۔ وہ آپ یوتھیوں کو کہتا ہے کہ آپ نے خوف کے بت توڑ دینے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یوتھیوں کو کیا میسج دیتا ہے؟ خوف کے بت توڑ دو۔ اور حافظ صاحب کو کیا میسج دیتا ہے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ یہ اس کی منافقت ہے، اور وہ کر کیا لے گا یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا خیال کیا ہے کہ اکتوبر میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے تو کوئی ہماری لاٹری نکل آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اکتوبر میں جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے۔ یہ تو انہوں نے وہ کرنا ہے فیصلہ، ان کو تو کب کی آفر ہو چکی ہے کہ جی آپ اکتوبر میں نہ جائیں، آپ فی الحال رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا، اور اگر انہوں نے قبول کر لیا اور اکتوبر میں بیٹھے رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اکتوبر میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے اگلا آنے والا چیف جسٹس عمران خان کو نکال کے باہر کہے گا جس کو باہر لے آئیں؟ اور اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ان کو باہر لے آئیں گے اور ان کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اور اسی طریقے سے یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں معلومات کی بنیاد پہ جہاں سے میں نے پتہ کیا ہے وڈے گھر سے، وہاں سے یہی ہے کہ کوئی ایسا اگر سوچ رہا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اور یوتھیو تو ویسے ہی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یوتھیو تو ویسے ان کا اپر چیمبر ہے فارغ، انہوں نے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کو عقل تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ عقل ہوتی ہے اپر چیمبر میں، اپر چیمبر یوتھیوں کا فارغ ہے۔ اور چلیں میں کچھ معلومات آگے کے لیے بھی، یہ اب آپ ایک ویڈیو دیکھیے، بہت ہی زبردست ویڈیو میں نے آپ سے کہا ہے، یہ چیک کیجیے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں ایک فرمانبردار بیٹی محترمہ شگفتہ جبی نے اپنی مرحومہ والدہ عزیز بیگم اور اپنے نانا مرحوم حافظ غلام حیدر صاحب کے اثار ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا، جو کہ بیاب علاقہ کی ایک مسجد میں آج مکمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترمہ شگفتہ جبی کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ہر غم سے محفوظ فرمائیں۔ اب آپ اس نفسا نفسی کے دور میں اس جہاں سے چلے جانے کے باوجود بھی اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے اور فائدہ پہنچانے والی ایسی بیٹیوں پر خالق لم یزل اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اب آپ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بہت زیادہ لوگوں کی درخواستوں اور ڈیمانڈ کے باوجود خود سروے اور چھان بین کرنے کے بعد آپ کے دیے ہوئے عطیات انتہائی مستحقین اور ضرورتمندوں تک پہنچاتی ہے۔ جن علاقوں میں پانی موجود نہیں، وہاں کے عوام صاف اور میٹھا پانی پا کر جیسے نئی زندگی پا لیتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کی خوشی تو دید نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ جن بچوں کو قتل اور گندا پانی پینے کو ملے تو ان غریبوں کو نہانے کے لیے تو پانی میسر ہی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی ہمارا بور مکمل ہوتا ہے تو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صاف پانی کے ساتھ ساتھ سایہ دار درخت لگانے کی مہم بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔
حدیث مبارک ہے کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. شگفتہ زمین جس نے اپنے والدین کے لیے مسجد میں پانی کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ ایسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا کرے. حبیب بیگم تے حافظ غلام حیدر اللہ انہاں کو جنت جارے رہے. گرمیاں دے وچ ٹیم پانی دا بندوبست ٹوٹیاں نہ کرنے ودن اللہ پاک انہاں کو جزا دے. ظفر نقوی صاحب کی ٹیم عرصے دراز سے ہمارے علاقوں میں کام کر رہی ہے. ظفر صاحب کی ٹیم نے ہمارے علاقے میں پانی کی ٹینکی اس کی موٹر مسجد میں لگا کر دی ہے. اللہ ان کو جزا دے. اور کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی نعمت ہے. عورت جو گناہ کی خاطر جا رہی تھی اور اس کا ارادہ بھی گناہ کا تھا, لیکن راستے میں جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کنویں کے ساتھ ایک کتا ہے پڑا ہوا ہے اور وہ پیاس سے مر رہا ہے. تو آپ نے سوچا کہ پہلے گناہ میں بعد میں کروں گی, پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ سوچوں, اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کروں. تو آپ نے ڈول سے پانی لا کر اس کو پلا دیا اس کنویں سے. جب اس کتے کو پانی پلایا تو اس کی زندگی میں جان آ گئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماجرا دیکھا تو جبرائیل کو فرمایا اس نے میرے اس مخلوق کے ساتھ فائدہ کیا ہے, میں نے سوچا عطا کر دی ہے. شکریہ شگفتہ جبین. جی اب آپ نے خود دیکھ لیا. اصل میں آپ کے لیے شاید ہو سکتا ہے, میرے لیے بھی آج کل تو نہیں کیونکہ جب میں ان علاقوں کا وزٹ کرنا شروع کیا, لیکن بہت ساروں کے لیے اس چیز کا وہ ان کو احساس تو ہے. آپ کو احساس ہے جو یہ نیک کام کر رہے ہیں, تو احساس ہے اس کی اہمیت کے گراف کا اندازہ نہ ہو, یا یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ پانی ان لوگوں کے لیے کتنا قیمتی ہے. یہ ہمیں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم پانی پیتے ہیں, صاف ستھرا پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. تو وہ ان کا بہت سارے لوگ جو افورڈ کرتے ہیں وہ منرل واٹر پیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ایسے لوگ ہیں ہمیں نہانے کے لیے پانی کی کوئی کمی کی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ لوگ ہیں جو ان کی آپ کے لیے میرے لیے تو یہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے نا, یہ ایک کنواں ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ زندگی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے, خداوند کریم موت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ موت اور زندگی کا. لیکن آپ زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا پانی ویسے ہی زندگی ہے, حیات ہے. ان لوگوں کے لیے یہ عید سے کم لمحہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ جہاں پر جانور, جہاں پر نجس العین جانور, جہاں پر درندے وہ نہا رہے ہیں, وہ پی رہے ہیں, اس پانی کو یہ بیچارے لے آتے ہیں. کسی کا یہ دل کرے گا کہ میں اس پانی کو پیوں یا میرے بچے پئیں, لیکن مجبوری ہے بھائی. مجبوری یہ ہے کہ جب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے وہ کدھر سے پئیں. اور وہ بہت دور دور تک ندی ہوتی ہے, وہاں گدھوں پہ لاد کے لاتے ہیں اور وہ گدھوں والے وہ پانی بیچتے ہیں. گندا نالوں والا, گٹروں والا پانی, وہ جوہڑوں والا پانی وہ بیچتے ہیں. اور جب یہ پروجیکٹ لگتا ہے تو ان کی ایسے ہوتا ہے جیسے آج عید ہو گئی ہو. عید سے بڑا سما ہوتا ہے. وہ بچے پینا شروع کر دیتے ہیں, بچے نہانا شروع کر دیتے ہیں وہیں پر. تو یہ جیسے میری ٹیم کے یہ ہیڈ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی بچوں کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پانی ان کے لیے ایک نئی چیز آ جاتی ہے. پانی ان کے لیے عید کا سا سما پیدا کرتا ہے. آپ یقین کیجئے وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے گھر والے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ہمارے بچے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ نے انہیں ٹھنڈا میٹھا پانی پرووائڈ کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.